نہیں تک ہوئی ہے تو فرمایا کہ اب کون سی کرامت کو تلاش رہا ہے؟ اس وقت فضا دنیا میں اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. ذرا سوچے محدث کبیر. ہمیں آپ میں سے بہت لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوگی, مسالہ کھانے کی عادت ہوگی, گٹکا کھانے کی عادت ہوگی, لیکن جس کی شروع میں جو عادت بن جاتی ہے, اگر اس کے پر گٹکا میں چونا زیادہ رہنا چاہیے تو زیادہ رہنا چاہیے, اس کو اگر سیکیلی اور اس کے اندر کٹھا رہنا چاہیے, یا اس کے اندر جو جو چیزیں اس کو مسالے میں چاہیے, جب تک وہ مسالہ نہیں کھاتا تھا مزہ نہیں آیا یار, تو چار مسالہ کھا لیا, اپنے والا ہی مسالہ کھائیں گے تو مزہ آئے گا, وہی گٹکا کھائیں گے تو مزہ آئے گا. یہ آپ مزہ لے رہے ہیں, لیکن محدث کبیر بھی پان کھاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کتنا تقویٰ ہے آپ کا؟ محدث کبیر بہت زمانے سے پان کھاتے ہیں, لیکن آج سے 40-50 سال پہلے میں نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے اس کو سنا. میں نے دیکھا عرض کیا حضور آپ کٹھا نہیں لگاتے ہیں اور کٹھا رکھتے بھی ہیں. حضرت نے مسکرا, کیونکہ اس کے علاوہ بریلی شریف میں دیکھا سرکار تاج الشریعہ کی تعظیم دیکھنی ہے تو محدث کبیر سے سیکھو. کبھی محدث کبیر نے حضور تاج الشریعہ کے سامنے پان نہیں کھایا ہے, کبھی سرکار تاج الشریعہ کے بارگاہ میں آپ نے اونچی آواز سے کچھ عرض نہیں کیا ہے, بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی باری آتی تو مولانا عاشق حسین سے کہتے کہ حضرت سے کہیے وہ مولانا ابو یوسف کی دعا کر دے. تو پھر جب آپ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا حضور محدث کبیر کی, اس میں آپ کتھے کی ڈبیا بھی دیکھیں گے, لیکن تقویٰ کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں. اللہ جسے اپنا بنا لیتا ہے اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. حضور محدث کبیر ایک مرتبہ اپنے کٹھے میں, اپنے پان میں, بہت 40-50 سال پہلے پان میں کٹھا لگایا. جیسے ہی کٹھا لگایا, کچھ آپ کے مریدین یا چاہنے والے بیٹھے تھے, اس میں سے کسی نے کہہ دیا حضور اب تو یہ کٹھے میں بھی ملاوٹ ہونے لگی ہے, اس میں بھی کلر ولر ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کیسے؟ بولے ہاں حضرت ہوتا ہے. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا, اس وقت اس پان کو موڑا, اندر رکھ دیا, دوسرا پان بنایا. اب صرف چونا ہے اور اس کے اندر آپ کا جو سپاری اور تمباکو, اس کے بعد آپ نے کھا لیا. بس حضور محدث کبیر کا یہی معمول, اب کٹھا نہیں کھا رہے. کیوں؟ ایک مومن کی خبر نے شبہ میں ڈال دیا ہے. ایک مومن کی خبر ہے, شبہ اسی کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کٹھے میں ملاوٹ ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, بلکہ محدث کبیر نے صرف اتنا ہی نہیں, بلکہ محدث کبیر کا عالم یہ تھا, آپ نے اس دن سے کٹھا نہیں کھایا. پھر جب آپ جہاں کٹھا بنایا جاتا ہے, جس شہر میں زیادہ مشہور ہے کہ یہاں کٹھے والے لوگ رہا کرتے ہیں, یہی کٹھا بنا کرتا ہے, تو آپ محدث کبیر وہاں پر تشریف لے گئے. جس دن سے سنا تھا آج تک کبھی کٹھے والا پان تو نہیں کھایا, 1-2 مہینہ 3 مہینہ گزر گیا, کبھی نہیں کھایا, لیکن کٹھے بنانے والے کے یہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے کہا ارے بھائی آپ لوگ کٹھا بناتے ہو, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, مجھے کچھ معلوم کرنا تھا اس کے بارے میں. بولے فرمائیے کیا معلوم کرنا ہے مولانا؟ کہا کہ یہ کٹھے میں سنا ہوں کہ اب ملاوٹ بھی ہوتی ہے. بولے نہیں حضرت کس نے بتا دیا, اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں کسی کٹھے میں کبھی کبھی ملاوٹ ہوتی ہے. محدث کبیر کی 50-60 سال کی عمر گزری, آج تک کٹھا نہیں کھایا. ارے کیا معلوم, کسی کبھی والا ضیاء المصطفیٰ کے بعد میں کٹھا آ جائے. آج سوچی سے تقویٰ کہا جاتا ہے. دوستو بڑے خوش نصیب ہو, دنیا جسے دیکھنے کے لیے ترستی ہے, دنیا جس کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے ترستی ہے, وہ حضور محدث کبیر. میں نے اس لیے دعویٰ کیا ہے کہ شرق و غرب میں بھی ایسا نہیں ملے گا, اس لیے کہ یمن کے ایک پروفیسر نے اسماء الرجال پر اعتراض کیا تھا. بخاری شریف کے اسناد کے بارے میں اس نے کچھ کہا تھا, وہ یمن کے ہیں, عربی میں ہے, اور بہت ساری گفتگو انہوں نے کی تھی. جب آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا حضور یمن کے پروفیسر نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ان کی یہ تقریر ہے, اس پہ ہم لوگ چاہ رہے تھے آپ جواب دے دیں. اب حضور محدث کبیر اجمی ہے, حضور محدث کبیر ہندوستان میں پیدا ہوئے, روسی کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں, لیکن محدث کبیر کے علم کا عالم دیکھے. محدث کبیر نے فرمایا اچھا آپ نے 32 منٹ میں وہ جواب دیا, آج اس بات کو 4 سال ہو گیا, یمن کے پروفیسر کا اب تک جواب نہیں آیا ہے. ذرا سوچے جو بڑے عربی علماء کو بھی جو محدث کبیر کے تقوی کا اور محدث کبیر کے علم کا جو لوہا تسلیم کر دے, وہ محدث کبیر کے
ذات کیا ہوا کرتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور محدث کبیر کو آپ نے 42 سال پہلے سے دیکھا ہے، میرے خیال سے 43 یا 44واں سال ہے یہ، یا ایک آدھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھو جن کے سفید بال ہو گئے ہیں، دادا سے پوچھو کہ دادا محدث کبیر جب جوانی میں آتے تھے تو کیسے تھے؟ انہوں نے آج تک وہی چال ہے، وہی چلن ہے، اس وقت بھی ان کا تقویٰ وہی تھا، آج بھی ان کا تقویٰ دنیا بدلنے کے بعد بھی وہی ہے، اس وقت بھی ان کا فتویٰ وہی تھا، آج بھی ان کا فتویٰ وہی ہے۔ پہلے اب آپ دیکھیں کہ آپ کس طرف چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کا فتویٰ پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کہا تو یہ ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر ہمیں مفتی اعظم کا فیض چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فیض چاہیے، دنیا گھوم جاؤ گے لیکن اسی ہاتھ سے فیض ملے گا جس ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، اسی پیر کے ہاتھ سے ہی آپ کو فیض ملے گا۔ آج جو ہم بھٹک رہے ہیں، جب ہم نے کسی اور کو دیکھ لیا ہے، آج ہم نے دنیا کے رنگین فضا کو دیکھ لیا ہے، اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ ہم مسوری شریف کے عرس میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے، رات کا سناٹا ہے، صفدرجنگ سے 12 گھنٹے سے پہلے صفدرجنگ سے گاڑی مڑی ہے، حضرت نے فرمایا مبارک رات کا روزہ رکھ لو، دیر ہو گئی ہے، کچھ ملنا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور رکھ لیں گے تو میں بھی رکھ لوں گا۔ حضور محدث کبیر تشریف لے گئے، میں نے عرض کیا حضور اس راستے میں باسا شریف بھی؟ بولے ہاں، میں اسی ارادے سے یہاں سے چل رہا ہوں، اندھیرا تو ہوگا لیکن باسا شریف میں اتریں گے، فاتحہ بھی پڑھ لیں گے، عشاء بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد اطمینان سے دنیا کے ہاتھ حاضری دے دیں گے۔ بہت اچھا ہے، اندھیرا تھا، پورے باسا شریف کے درگاہ کے آس پاس لائٹ نہیں تھی، بس درگاہ کے مین گیٹ کے اندر انٹر ہونے کے بعد ایک بلب تھا جو بیٹری سے جل رہا تھا، وہ بلب تھا۔ حضور محدث کبیر تشریف لے گئے، ٹھنڈی کڑاکے کی تھی، آپ ذرا سوچیں ہمیں اور آپ کو کتنی اسکت ہوتی ہے، لیکن 92 سال کے جوان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہاں تقوی کی بات آتی ہے، ایسا جوان میں نے نہیں دیکھا ہے جو آج 40-35 سال کا جوان عالم جتنا کام نہیں کرتا ہے، 92 سال کا جوان امریکہ جائے تو وہی بات کرتا ہے، یوروپ چلا جائے تو وہی بات کرتا ہے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائے وہی بات کرتا ہے۔ ماضی قریب میں جوان شہزادے کا وصال ہو گیا ہے، وہ سلمان ذرا کسی سے پوچھے، لیکن محدث کبیر کی ذات ہے جو اندر سے ٹوٹی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو پیر کی خدمت کے لیے پیش کیے رہتے ہیں۔ وہ محدث کبیر کی ذات ذرا سوچے تو صحیح، جو اپنے شہزادے کو بچپن سے بڑا کیا ہو، جس نے اپنے شہزادے کو پڑھایا لکھایا ہو، جس شہزادے سے اتنی دوریاں ہو گئی ہو، جو کبھی 5 سال میں ملاقات ہو رہی ہو، کبھی 7 سال میں ملاقات ہو رہی ہو، اس دوری کو اور وہ فراق قدم تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اچانک ایک خبر آتی ہے 14 اپریل کی شب سے کہ آپ کے شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ذرا سوچے ہمارے نیچے بھی ہوتا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ گزرا ہے، ہمارے بھائی کی بھی خبر آؤٹ آف کنٹری سے آئی تھی، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے جذبات نے کتنی حدیں پار کی تھی، لیکن محدث کبیر کے قدموں پر قربان جائیے دوستو۔ آج ہم نے اپنے ذہن کے اعتبار سے دیکھا ہے، لیکن محدث کبیر کو اپنے علم کے اعتبار سے تاج الشریعہ نے دیکھا ہے، محدث کبیر کو اپنے علم کے اعتبار سے حجت الاسلام نے دیکھا ہے، محدث کبیر کو اپنے علم کی روشنی میں سرکار مفتی اعظم نے دیکھا ہے۔ آج یہاں دعا کرانے، آج وہاں دعا کرانے، آج وہاں، لیکن مفتی اعظم ہدایت الرحمن نے خط لکھا تھا کہ مولانا جب آپ کو فرصت ملے آپ بریلی تشریف لے آئے۔ حضرت محدث کبیر نے خط لکھا تھا، اس خط میں لکھا تھا حضور مجھے یہ دعا پڑھنے کی اور یہ دعا پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائے، تو آپ کے پاس خط پہنچا، اجازت بھی دی اور ساتھ میں لکھا کہ جلد آپ آئے۔ وہ محدث کبیر کی ذات ہے جو آج ہندوستان میں ایسا کوئی خلیفہ نہیں ہے، بلکہ محدث کبیر وہ خلیفہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ ہمارے جب یہ خط واپس جواب بھیجا، حضور محدث کبیر چھٹیاں ہوئی مبارک پور میں، پہلی فرصت میں بریلی شریف حاضر ہوئے، سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی آپ کو کہا تھا، ماشاءاللہ تشریف لے آئے، آئیے آئیے، اور ایک تخت تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں تشریف رکھے، آپ نے کہا حضور میں یہاں نیچے صحیح ہوں، بولے نہیں آپ یہاں تشریف رکھے، سرکار مفتی اعظم کا حکم تھا، اللہ آپ نے حکم کیا، تعمیل کرتے ہوئے سرکار محدث کبیر وہاں تشریف فرما ہوئے، تخت پر 2 جانب، سرکار مفتی اعظم اندر تشریف لے گئے، جب گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک تھیلا اٹھا کر کے لائے، اس تھیلے میں بہت اوراد و وظائف اور بہت ساری خلافت نامے وہ تھیلے میں بند تھا، اور سرکار مفتی اعظم نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ میں پکڑا کر کہا یہ وہ تمام اجازتیں اور تمام اوراد و وظائف اور تمام جو اجازتیں
बहुत खुश नसीब। अर्ज करने आया था, आ नहीं रहा। जरा सोचे तो सही, हमें सोचना चाहिए कि पानी की दरो दीवार गवाही देगी कि बहुत से कबीर ने अपने खून पसीने से पानी की सिंचाई की है। आज उस सिंचाई को अगर आप किसी अमीर की दोस्ती से मर्यादित करते तो याद रखो, एक तो जवाब बहुत से कबीर की मेहनतों का भी सर पर होगा, दूसरा बदमज़हबों से मेल जोल का भी जवाब तुम्हारे सर पर आएगा। मुहद्दिस कबीर का तो कुछ नहीं जाने वाला है। अरे वो यूरोप जो 25 साल से तड़प रहा था, यूरोप के जवानों का आलम, मैंने पूरी रिपोर्ट हासिल की। जिस मस्जिद में गए तकरीबन 50 जवान जिन्होंने दुनिया की सारी रंगीन फजाओं को देख लिया है, वो कहते कि जब हमने देखा कि 92 इयर्स का एक फर्द यहाँ है और इसका आलम ये है कि नजर नहीं उठ रही है, यूरोप के फजा को देखने नहीं गए थे, यूरोप के उस ब्रिज को देखने नहीं गए थे, यूरोप के लोगों की रहनुमाई के लिए गए थे। फरमाते हैं कि जवान बैठ जाए, जितनी तकरीर में समझ आती बस वो बैठते ही एक बार चेहरा देखता, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रोग्राम चलता, बस रोते रहता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता, इलाही आलमीन दामन से वाबस्ता कर दे। ये आलम है। जब देखेंगे हम अपनी दुनिया की नशे को उतार करके, दुनिया के फरेब के ऐनक को उतार के जब वो चश्मा हमारी आंखों से उतरेगा, तब मुहद्दिस कबीर की जूतियों का वजन पता चलेगा, मुहद्दिस कबीर के तकवे का हाल पता चलेगा। आप जा रहे थे, हमने अर्ज किया, जब बासा शरीफ आप तशरीफ ले गए, हाजिर हुए आस्थाने पर, कहा कि पहले इस्तिंजा कर लिया जाए, फिर नमाज पढ़े, फिर हाजिरी दे करके आगे बढ़ते हैं। जरा सोचे, वो बल्ब जो था गेट से थोड़ा अंदर होते ही था और उसी लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हैं, वहाँ इस्तिंजा खाना है। सरकार बासा की बारगाह में सरकार मुहद्दिस कबीर हाजिर हुए, फरमाते हैं कि ज़रा मैं इस्तिंजा कर लूँ। मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा पानी वानी बहा दिया। उसके बाद हुजूर वहाँ मैंने अपना मोबाइल की लाइट जला दी और ऊपर की तरफ लाइट पड़ रही थी। मैं वापस चला आया, थोड़ी दूर खड़ा हो गया, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने इस्तिंजा किया। इस्तिंजा करने के बाद आए, ठंडी कड़ाके की है और आप वहाँ पर बैठ गए। वुजू खाने पर बैठने के बाद आपने वुजू बना लिया। वुजू बनाने के बाद मुकम्मल वुजू बना के जब खड़े हुए तो आपने देखा तो दामन, मैंने ही अर्ज किया, हुजूर दामन पीछे भीग रहा है। आपने दामन को लिया और आपने खूब धोया, फिर 2 बार धोया, फिर 3 बार धोया, फिर आपने झटक दिया। अब तो पाक हो गया। अब तो हालांकि वुजू खाने में भीगने वाला नापाक नहीं होता है, लेकिन मुहद्दिस कबीर के तकवा पर आप कुर्बान जाइए। वहाँ हम होते तो यही कहते कि बस हो गया, लेकिन मुहद्दिस कबीर खड़े हुए, अपनी गर्दन को झुकाया, फिर फरमाते हैं, ये नहीं कभी फरमाते कि मेरा ये काम करो, बल्कि फरमाते हैं अगर गाड़ी से अटैची आ जाती तो मैं कपड़े बदल लेता, मुझसे रहा नहीं गया, मैं अटैची तो ले आया। फिर मैंने कहा हुजूर अटैची इस वक्त, बोले कपड़े बदल लो। मैंने कहा हुजूर कपड़े आप किस वजह से बदलेंगे? फरमाया कि ये दामन भीग गया है तो मैं बदलूंगा। हुजूर दामन तो यही भीगा है, वुजू खाने पर है और फिर भी एहतियात तो यही था कि आपने 3 बार धो लिया है तो आप इस ठंडक में कपड़ा बदलेंगे? मुहद्दिस कबीर ने फरमाया हाँ लाइट भी तो नहीं है, क्या मालूम यहाँ भीगा है कि वहाँ भीगा है, लाओ एहतियात इसी में है। आप जरा सोचे, फतवा पूछा जाता तो आप यही कहते कि पाक हो गया है, लेकिन तकवा उस ठंडी में कपड़ा बदलने पर आपको मसरूर कर रहा है। ये तकवा है। मुहद्दिस कबीर से दामन से वाबस्ता हुए, सारा फैज आपको मुफ्ती आजम का वहीं से मिलेगा। आप ऊपर तक चले जाइए, इमाम अली मकाम का फैज भी वहीं से मिलेगा। सरकारे खुलफाए राशिदीन और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का वही वसीला होगा। लेकिन मैंने बताया ना कि दामन ऐसे थामा जाता है जैसे आला हजरत के मुरीद ने थामा था, रोज झाड़ू लगाने के लिए आला हजरत के घर के सामने आ जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये होता है कि नहीं ऐसा करे वैसा करे, नहीं अभी तो देखो वहाँ बहुत आसानियाँ है, हम उधर चले जाए, वहाँ बहुत आसानियाँ है। क्योंकि जरा हम भी बैठ जाएंगे स्टेज पे तो गांव वाले भी देखेंगे, दूर दूर वाले भी देखेंगे। जब हमारे यहाँ भी बनता रहेगा तो हम भी आ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि इसलिए गए, लेकिन मैं जरूर अर्ज करूंगा कि पीर के हाथ में हाथ दिया है तो मत छोड़ो दामन, कहीं ऐसा ना हो कि महरूम रह जाओ। वो पीर और मुर्शिद के आप नक्शे कदम पर चलना है और उस नक्शे कदम पर चलोगे दोस्तों तो यहाँ पर भी कामयाब है, वहाँ पर भी कामयाब है। ना कोई वहाँ भी काम में आने वाला है, ना रुपया पैसा काम में आने वाला है।
نہ ہی دنیا کام میں آنے والی ہے. اگر کوئی کام میں آئے گا تو الا المتقین، وہ پرہیزگاروں کی جماعت ہے جو ہمیں ساتھ دینے والی ہے اور میدان محشر میں ہمارے ہاتھ پکڑنے والی ہے. اسی لیے تو ان بزرگوں اور میرے ان بزرگوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ہم محدث کبیر کے دامن میں چھپ جائیں گے، محدث کبیر مفتی اعظم کے سائے میں ہوں گے، مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ حضرت شاہ برکت اللہ کے ساتھ ہوں گے، شاہ برکت اللہ غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے. پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ لیکن جب ہم محدث کبیر کے دامن سے ہٹنے کی بات کی اور وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، نہیں میاں، ہم نے تو جس دن ہاتھ دیا تھا اسی دن دل بھی دے دیا تھا، اور ہم نے جس دن دل دیا تھا اسی دن سوچ لیا تھا دنیا ادھر ادھر ہو، اتنا متقی پیر مل گیا، اسی کے نقش قدم پر چلیں گے اور دنیا کو یہی بتائیں گے تیرے نقش قدم پر یا رسول اللہ، جب تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے دنیا کو بہکا رہی ہے، شیطان بہکا رہا ہے. ہمیں کسی کا دامن پکڑنا ہے جس دامن کو پکڑ لیے ہو، جو دامن ہمیں اعلیٰ حضرت تک پہنچا رہا ہے دوستو، وہ ہمیں پہنچائے گا. آپ ذرا سوچیں، صرف محدث کبیر کے تقوی کی بات کروں تو میرے خیال سے ایک نہیں کئی راتیں کب پڑ جائے گی. ہم نے جس کو لوگوں کے درمیان جیسا دیکھا ہے اس کو ہم نے پردے کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب آپ اس سے اندازہ لگا دیے کہ کسی برادری کا آدمی یہ نہیں کہ اللہ کے یہاں زیادہ قریب ہو جائے، کوئی بھی برادری کا ہو جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بزرگ اور برتر ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سادات گرامی کی غلامی عطا فرمائی، ان کی غلامی اور علماء کے نقش قدم پر ہمیں چلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.